السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بٹی۔ بات چل رہی تھی مطالعہ قانون مغرب کے حوالے سے کہ مغرب کا قانون کسی بھی معاشرے میں آتا ہے تو وہ کیسے چلتا ہے، اس کی اقسام کون سی ہیں۔ تو جو کامن لا شہری کا عمومی قانون تھا، اس کے اندر جو جج ہوتا ہے کسی بھی منفرد آنے والے کیس میں، وہ سب سے پہلے پچھلے ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو انہوں نے منفرد کیسوں کے اندر فیصلہ سنایا ہوتا ہے، ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس سے وہ اپنا ڈیسیجن طے کرتا ہے کہ اس نے اس کیس میں کیا کرنا ہے۔ تو اسے بنیادی طور پر قانون کی جو کتابیں ہیں یا قانون کی ڈکشنری کے اندر پریزیڈنٹ کے نام سے نام دیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ کہلاتی ہے۔ ویسے اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو وہ جو ایگزامپل کے طور پر ہوتی ہیں، لیکن قانونی زبان میں اسے پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ہوتا کیا ہے؟ پریزیڈنٹ مثال کے طور پر میں یا کوئی بھی شخص کسی دکان سے ایک جوس کا ڈبہ خریدتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس ڈبے کے اندر کوئی موذی جانور تھا، چوہا مر کے گرا ہوا تھا، چھپکلی تھی یا کوئی بھی کیڑا تھا، تو وہ اس ڈبے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر عدالت کے اندر لے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں یہ پیتا تو میں بیمار ہو جاتا، اگر پی لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے بعد میں کہ اس ڈبے کے اندر تو یہ تھا، اور وہ عدالت کے اندر لے جاتا ہے۔ عدالت میں لے جا کر اس ڈبے کو پیش کرتا ہے کہ اس فیکٹری کے اوپر کو کارروائی کی جائے، اس پر چارجز لگائے جائیں کہ یہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک منفرد سا جو کیس ہوگا، اس کے اندر جج کیا کرے گا؟ اس کیس کے اندر جج اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ڈیسیجن طے کرنے کے لیے وہ پچھلی جو قانون کے اندر کوئی بھی کیس پچھلے ججز کا ملک کی بیرون ملک کی عدالتوں کے کیسز کو دیکھے گا کہ وہاں پر کبھی کوئی ایسا کیس پیش آیا، کوئی مسئلہ پیش آیا، اور اس مسئلے کے اندر اس جج نے کیا فیصلہ دیا، اس جج کے فیصلے کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر وہ کیا سرائی کرے گا۔ پریزیڈنٹ اس کو طے کرے گا، وہ جج طے کرے گا کہ اس پریزیڈنٹ کے حوالے سے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب میں کو کیا فیصلہ سناؤں گا۔ تو اس پر جو فیصلہ طے کیا جاتا ہے پچھلی کیس کی بنیاد پر، اس کو ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس کے آگے آتا ہے دستوری مقننہ، اسٹیٹوٹری لا، اسمبلی سے پاس ہونے والے قوانین، یعنی قانونی مسودہ تیار ہوا، اس کو نیشنل اسمبلی کے ممبر کے حوالے کیا گیا، اس کو گائیڈ لائن دی گئی، اور وہ اس مسودے کو لے کر نیشنل اسمبلی میں گیا، اس نے تمام ممبران کے سامنے اس کو پڑھا اور پیش کیا۔ پھر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر جمہوری جو طریقہ کار ہے، وہ سیاسی جماعتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں، تو اس طریقہ کار کے حوالے سے اس قانون پر ووٹنگ کی جاتی ہے، اور پھر جو ملک کی عدالتیں ہوتی ہیں وہ اس قانون کے حوالے سے یا قانونی ادارے جو ہوتے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں۔ دستوری مقننہ یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے والا جو لا ہوتا ہے، جس پر عدالتیں اور قانونی ادارے حرکت میں آتے ہیں، وہ اسٹیٹوٹری لا یعنی دستوری مقننہ کہلاتا ہے۔ اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں ذاتی قانون یعنی پرائیویٹ لا۔ پرائیویٹ لا کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ لا شہری قانونی نظام کا ایک حصہ ہے۔ جنرل قانون جو ہوتا ہے بنیادی طور پر جو ملک کا، یہ اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اس میں پبلک کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، پبلک کے آپس کے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ لا میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو عوام الناس آپس میں معاہدے کرتی ہے، لین دین یعنی تجارتی معاملات، اور دوسرے جو ایک دوسرے یعنی کہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں یا قانون کے حوالے سے ملک کی ذمہ داریاں یا کسی پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جو قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، ان کو ہم پرائیویٹ لا کہتے ہیں، یعنی ذاتی قانون۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولوی باندہ کار دے۔